تو زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا سیکھا جائے. واویلا مچانے سے مشکلات ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کا خمیر تیار کیا گیا تو 39 دن تک انسانی خمیر پر دکھوں کی بارشیں ہوئی اور ایک دن اس پر سکھ کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہے، انسان کی زندگی کے اندر سکھ جو ہے وہ تھوڑے ہیں. تو یہ ہم طے کر رہے ہیں کہ زندگی زیادہ تر دکھوں کا مجموعہ ہے، اور جب اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں گے اور عملاً اس کو تسلیم کر لیں گے تو دکھوں سے جو زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. بلکہ حالات کے دکھوں پر جب ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ صبر ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے گا. حضور کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے اور میں تو پھر راضی ہوں. تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اس طرح جو دکھ پہنچتے ہیں، جو تکلیفیں ہمیں آتی ہیں، اس کا صلہ حدیث میں آتا ہے جو اہل بلا کو قیامت کے دن صلہ دیا جائے گا تو جن کو تکلیفیں نہیں پہنچی ہوں گی وہ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن لوہے کی کینچیوں سے کاٹ لیے گئے ہوتے. تو تکلیفوں پر صبر کرنے سے اس کا اجر ملتا ہے. جب ہم صبر نہیں کرتے تکلیف تو پھر بھی اپنا وقت گزار کے جاتی ہے لیکن اجر بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. اس لیے جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ جائیں گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی. کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا خوشی اور غم کسے کہتے ہیں، تو اس نے 2 لفظوں میں اس کی تعریف دی، اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دینا خوشی ہے. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم نہیں کرے گا تو دکھی ہو جائے گا، اور اگر اپنی رضا کو اس کی رضا میں قربان کر دے گا پھر وہ دکھ میں بھی سکھی ہوگا. اور میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. پھر دکھ بھی سامان راحت بن جاتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں تو پھر وہ دکھ بھی سامان راحت بن جاتا ہے. اس لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو بیماریاں، جو مشکلات، جو غربتیں، جو کلفتیں، جو بے روزگاریاں، جو مسائل، جو دوستوں کی ناراضگیاں، بے وفائیاں، پریشانیاں، اذیتیں، تلخیاں اور دماغی پریشانیاں جو بھی آتی ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ قائم ہو جائیں کہ یہ زندگی اور سسٹم کا حصہ ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو مشکلوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے. تو جی ہم عملاً قبول کر لیں گے تو زندگی سوکھی ہو جائے گی، ورنہ ہم جو ہے وہ عملاً آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ تو آنا ہی آنا ہے زندگی کے اندر. امیر کو بھی آنا ہے، غریب کو بھی آنا ہے، پھر مشکل ہو جائے گی. اور اسی کا دوسرا معنی امام قرطبی نے یہ کیا ہے، راہ خدا کے اندر جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کی وصیت کی جائے. انسان جب دین کی راہوں پہ چلتا ہے تو پھر بھی مشکلات آتی ہیں. اس راستے میں کربلائیں بھی آتی ہیں، اس راستے میں احد، بدر و حنین بھی آتی ہیں، مکے کی گلیاں بھی آتی ہیں، طائف کے بازار بھی آتے ہیں. راستے کے اندر کھدے ہوئے گڑھے اور راستے کے اندر ڈالے گئے کانٹے بھی آتے ہیں. تو یہ راہ دین کا سفر آسان نہیں ہے. تو جب آپ دین کی راہ پہ چلیں گے تو پھر بھی آپ کو مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آلام پہنچیں گے، مصائب آئیں گے. اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور میں سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اور میں پھر سوچ لوں. اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے گی. یہاں تو کبھی کوچہ جانا میں سر بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دیار عشق کی لو مدم ہونے لگے تو فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے. یہاں تو سب کچھ نچھاور کر کے پیش کر کے پھر بھی عاشق کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے میری اور آپ کی، اور کٹ رہی ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. مجھے آپ کو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے. میں نے کتب میں پڑھا ہے قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے.
بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بدکار کیوں پچھتائیں گے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج اللہ کو منایا جا سکتا ہے، صرف ایک آنسو سے وہ منایا